بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے تقریباً 7 دن بعد 14 اگست 2026 ہے۔ پوری قوم ہے آزادی کا جشن منائے گی، اس کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس دفعہ کچھ یادیں میں یاد دلانا چاہتا ہوں غور و فکر کے لیے، اور یہ میری طرف سے پوری قوم کو، خاص کر پاکستانیوں کو، یہ ایک تحفہ ہے۔ پہلے یہ ایک چھوٹا سا بیان سنیے، اس کے بعد اس حوالے سے میں کچھ گفتگو کروں گا۔ 1940 میں طے کیا تھا منٹو پارک میں، پچھلے لاہور میں۔ آج جہاں مینار پاکستان ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اٹھ محمود، بتوں کو توڑ۔ ہم بتوں کو توڑنے آئے تھے۔ ہم ابن قاسم تھے، ہم غزنوی تھے، ہم غوری تھے، ہم ایوبی تھے، ہمارا ایک کردار تھا۔ مگر میرے بھائیوں، ہم بھول گئے میرے بچے پاکستان کے مقصد کو بالکل بھول گئے۔ یہ بنا کیوں تھا؟ کیوں قربانیاں ہوئی؟ کیوں ہجرتیں چھوڑی؟ یہ مارکیٹیں، یہ پلازے ہمارے پاس جالندھر میں بھی تھے، لدھیانے میں بھی تھے، ہریانے میں بھی تھے، فیروز پور میں بھی تھے، امرتسر میں بھی تھے، پٹھان کوٹ میں بھی تھے، یو پی سٹی میں بھی تھے، دہلی مہاراشٹر میں بھی تھے، بمبئی کلکتہ میں بھی تھے۔ یہ سب کچھ ہمارے پاس، روپڑ، حصار میں، کرنال میں، سب کچھ ہمارے پاس تھا۔ ہم سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے۔ ہماری مائیں بتاتی تھی۔ یہ صاحب ہیں، مجھے نہیں معلوم کون ہیں، لیکن جس انداز سے یہ گفتگو کر رہے ہیں یہ قابل غور بات ہے۔ اکثریت وہاں سے جو اس ملک میں آئی تھی، اسی کلمے کی ان کو دعوت دی گئی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہمیں بھی یہی بتایا گیا تھا کہ ہم نے علیحدہ پاکستان لیا ہے، یہ اس وجہ سے لیا ہے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں۔ آج ایک اسی حوالے سے پوسٹ بھی سامنے آئی کہ 1947 میں ہم لوگوں نے محسوس کیا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 1971 میں محسوس کیا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، اور پھر آج 2026 میں محسوس کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ بڑی عجیب پوسٹ ہے۔ یہ لوگوں کے جذبات ہیں، آخر یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کاش اس وقت لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا جاتا۔ کتنے ہیں وہاں سے نقل مکانی کر کے آئے ہیں، کتنا کچھ چھوڑ کے آئے ہیں، لیکن شرک کے کٹورے ساتھ لائے ہیں، 11ویں کی دیگ ساتھ لائے ہیں، 12 ربیع الاول کے موقع کے اوپر کیک کاٹنے کا چاقو بھی ساتھ لائے ہیں، گھوڑا ساتھ لائے ہیں، جھنڈا ساتھ لائے ہیں۔ وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو ہندو کر رہے تھے۔ ہندو اگر اپنے مہاراج کو کھڑا کر کے پوجتا ہے تو یہ اپنے بابا کو لٹا کے پوجتے ہیں۔ وہ اگر وہاں ڈنڈوت کرتا ہے تو پاکستان میں آ کے انہوں نے سجدہ تعظیمی کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ وہاں بھجن گاتا ہے تو یہ قوالیاں گاتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں۔ وہ اگر وہاں پھیرے لگاتا ہے اپنے مہاراج کے تو یہ بابا کا طواف کرتے ہیں۔ سب کچھ وہی کرتے ہیں، اور اگر سب کچھ یہی کرنا تھا تو اس کے بعد آزادی کیوں لی تھی؟ کس چیز سے آزادی؟ ایسا لگتا ہے بس اللہ سے بھی ان کو آزادی مل گیا، جو مرضی کریں۔ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کی بجائے انہوں نے شرک کا گودام بنا دیا۔ ہر نکر کے اوپر ایک بابا بیٹھا ہوا ہے، کوئی داتا ہے، کوئی دستگیر ہے، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی حاجت روا ہے، کوئی غریب نواز ہے، کوئی غوث ہے، فریادیں سننے والا ہے، کوئی نکروڑے والی سرکار ہے، کوئی بابا صاحب سبحان ہے۔ پھر ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں، کوئی چوریوں سے خوش ہوتا ہے اور کہیں دودھ کی سبیل لگائی جاتی ہے۔ یہ چند دن پہلے 4 اگست کو 2026 علی اجویری کی قبر کے اوپر جو اس قوم نے کیا ہے، اور سرکاری طور پر چھٹی دی گئی کہ تاکہ کوئی مشرک اس ثواب دارین سے محروم نہ رہے، وہاں کے ماتھا ٹیکے، اپنے دودھ کی سبیل پیے اور شرک اور کفر کرے، اور پوری دنیا نے ان کے یہ تماشے دیکھے۔ اور پھر یہ چیلم کے موقع کے اوپر جو ان رافضیوں نے پوری دنیا میں کیا ہے۔ پھر رہب ریالہ کا جناب جو جنازے کی حشر ہوئی ہے، شرک کرنے والے، گھوڑے کے پجاری، مزاروں کے پجاری، یہ رہب ریالہ کہلائیں اس قوم کے، یہ شہید کہلائیں، اور ہر جگہ جہاد اور شہادت کی جناب تقریریں کی جا رہی ہیں، اور ایمان کے حروف ابجد سے یہ قوم ناواقف ہے۔ اور ان کے لیڈر ہیں، ان کے سیاسی لیڈر ہیں، ان کے عسکری لیڈر ہیں، ان کے مذہبی لیڈر ہیں،
وہ کوئی حلوہ بانٹتا ہے مزاروں کے اوپر آ کے مفتی محمود کی طرح، کوئی چادر چڑھاتا ہے پروفیسر غفور کی طرح، اور سارے لگے ہوئے ہیں کہ اسلام لے کے آئیں گے، نظام مصطفیٰ نافذ کر دیں گے اور مدینہ ریاست بنا دیں گے جی، اور اس کے لیے پہلے جا کے گنج شکر جا کے عمران خان نے سجدہ تعظیمی کیا ہے، یہ ان کا اسلام ہے سارا کا سارا۔ کوئی کہتے ہیں نہیں ہم طیبہ ریاست بنا دیں گے جی، اور شرک کے رکھوالے ہیں۔ یہ حال ہے اللہ کے بندو، ترس کھاؤ اپنی جانوں کے اوپر۔ افسوس ہے واقعی نئی نسل جو بھی آ رہی ہے اس کو تو بالکل ہی معلوم نہیں، بالکل شرک کے اندر شرابور ہے یہ قوم، اور اس کے نوجوان ہیں دنیا پرستی کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، اور یہی کچھ سب کچھ کرنا تھا، یہاں ہی پلازے بنانے تھے، یہاں ہی مارکیٹیں بنانی تھی، تو یہ تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، کس لیے چھوڑ کے آئے تھے؟ یہ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے، اور یہی علماء ہیں آج جو تقریریں کر رہے ہیں، کسی نہ کسی مسلک کے ساتھ ہیں، یہ کوئی مسلم لیگ کے ساتھ سیاسی تقریریں کر رہا ہے، کوئی فلاں کے ساتھ لگا ہوا ہے، کوئی جماعت اسلامی کے نام سے ہے، کوئی تنظیم اسلامی کے نام سے ہے۔ بس اسلامی کی دم لگا دو، لاقہ یا سابقہ لگا دو، اس کے بعد اس قوم کو جہاں مرضی لے چلو۔ یہ جتنے مظاہرے ہو رہے ہیں یہ خالص شیطانی جمہوریت کی خاطر ہے، اسلام آباد کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جب تک یہ کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے ووٹ کا سوال کرنے نہیں آیا ہوں، میں آپ سے چندے کی بھیک نہیں مانگتا ہوں، میں تو آپ کا بھائی ہوں، اور آپ کے سامنے یہ دکھی دل کی یہ ایک درد مند آواز ہے کہ اس انداز سے، اس سے کہیں زیادہ منظر کشی کی تھی ہمارے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ انہوں نے یہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ وہ تو 48 سے دیکھ رہے تھے کیا ہوا تھا، پھر 65 میں انہوں نے جنگ لڑی ہے، آرمی افسر تھے، مجاہد صفت انسان تھے، اور عالم دین بھی تھے۔ وہ جو واقعات بیان کیا کرتے تھے یقین کیجئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور بالکل سنے نہیں جاتے تھے۔ تو جن کے اوپر بیتی ہوگی ان کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ اللہ کے بندو، اگر تم ایمان کی طرف نہ آئے تو اس کے بعد پھر تم دوبارہ اس غلامی کے اندر جا سکتے ہو، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری ماں اور بہنوں کی عزتیں لوٹی جائیں گی اور تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، پہلے تو اس کشمیر کی بات ہوتی تھی، اب اپنے کشمیر کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ اللہ کے عذاب کے کوڑے ہیں جو اس امت کے اوپر برسائے جا رہے ہیں۔ اور چادریں چڑھاؤ، اور عرس اور میلے کرو، اور بابا کے نیاز بانٹو، اور وہاں جا کے پیر صاحب کے گھٹنوں کے اندر اپنے وہاں جا کے ان کی پنڈلیاں دباؤ، اپنی ماں اور بہنوں کو ان کے سامنے لے کے جاؤ، تعویذ گنڈا کرو، امام زامن باندھو، گھوڑے کے پجاری ہو، گائے کے پجاری کے اوپر اعتراض کرتے ہو۔ جو 10 محرم کو جو گھوڑے کی پوجا کرتی ہے یہ قوم، اندازہ لگائی، شرم آتی ہے کہ یہ اسلام کے نمائندے بن گئے ہیں، کہتے ہیں پوری طاقت کے ساتھ سامنے آئے ہیں۔ اب پتہ چلا، علی انجینئر صاحب کہتے ہیں اب پتہ چلا ایمان کیا ہوتا ہے اور دلیری کیا ہوتی ہے، اس کو ایمان کی الگ بے بھی نہیں آتی ہے۔ کفر و شرک کرنے والے اس کے لیڈر ہیں، رہبر اعلیٰ ہیں، ان کے جنازے پڑھتے ہیں، ان کو اپنا امام مانتے ہیں، کہتے ہیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، چندے لیتے ہیں ان سے۔ تو یہ حال ہے اس قوم کا۔ اللہ کے بندو، دینداری ختم ہو چکی ہے ان کی، اور یہ خالص دکانداری ہے۔ کوئی مسلک، کوئی فرقہ اس دنیا داری سے نہیں بچا۔ اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں، امامت کرانے کے پیسے لیتے ہیں، مدرسے ان کے چلتے ہیں، سارے کاروباری اڈے ہیں یہ، اور شرک کے گڑھ ہیں ان کے مدرسے۔ جب تک ایمان خالص کی آواز اس خطے سے نہیں اٹھے گی اور صحیح معنوں میں پاکستان اس وقت پاکستان بنے گا، اور وہ اصلی نیا پاکستان ہوگا جس دن آخری مزار کرایا جائے گا، اور اس کے بعد سارے بتوں کو پوری دنیا سے اس زمین کو پاک کیا جائے گا، ہر گنبد کو گرایا جائے گا، ہر مزار کو گرایا جائے گا، ہر فرقہ ختم ہوگا، ہر مسلک ختم ہوگا، جمہوریت کا نظام کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا، اور خالص وہ نظام جو اللہ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچایا ہے، اور پوری دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو غالب کرے گا۔ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس راستے کے اوپر ہم چلیں اور اللہ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اس راستے میں ہم قدم ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میری طرف سے تحفہ ہے، یہ بیان امت مسلمہ کو خاص کر میرے پاکستانیوں کو، کہ دیکھو غور کرو کہاں سے معاملہ چلا تھا اور کہاں آ کے بگڑا ہے، اور ہر طریقہ تم نے اختیار کر لیا، ہر طریقہ فیل ہو چکا ہے۔ خود تم قومی لیول پر یہ اعلان کر چکے ہو، سب سسٹم بیٹھ گیا ہے۔ بیٹھا اس لیے کہ یہ سسٹم شرک کے اوپر ہے، پہلی اینٹ تمہاری شرک کے اوپر ہے۔ تو جب تک شرک سے توبہ نہیں کرو گے تمہارا سسٹم کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اور یہ تو دنیا کی ذلت اور خواری ہے۔ مرنے کے ساتھ جو آگ لگنے والی ہے جو بجھائے نہ بجھے گی۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔